بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان آہنی دیوار بنے ہوئے تھے، اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے لیے معزز اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہمارے عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بڑا اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہارے قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں۔ اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا، آپ سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور پھر یہ اشعار پڑھے، باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے تھے۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا، ہے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیجئے، اس کی دیت و نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اس سے اپنا لڑکا بنا لیجئے، یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ میں اسے قتل کر دوں۔ خدا کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متم بن عدی بولا، خدا کی قسم، اے ابو طالب، تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، باخدا، تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ تم ٹھیک ہے، جو چاہے کرو۔ سیرت کے ماخذ میں پچھلی دونوں گفتگو کے زمانے کی تعین نہیں ملتی، لیکن قرائن اور شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں گفتگو 6 نبوی کے وسط میں ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔ ان دونوں گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا اور ایذا رسانی کا سلسلہ پہلے سے فزونتر اور سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جان بازوں میں سے 2 سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئی۔ جور و جفا کے سلسلہ دراز کے 2 نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں ون نجم از ہوا اور سما دنا فتدلہ کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا، آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پر نہیں پڑا۔ اس موقع پر نبی کریم نے بد دعا کی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔
نبی کریم کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر پہ گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ پہ پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، یہ کہ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلا لیا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ایک بار عقبہ بن ابی محیط نے رسول اللہ کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ادارے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک بار ابو جہل نے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتے۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور مشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کریں گے تو اسی پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یارو مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ نے سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فک تھا، وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے۔ وہ مشکل سے ہاتھ سے پتھر پھینکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ جہاں تک قریش کے دوسرے لوگوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی کریم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حطیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ نمودار ہو گئے۔ آپ نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی، جس کے اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لان تان کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ 6 بارہ گزرے تو مشرکین نے پھر آپ پر لان تان کی۔ اب کی بار آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ ان پر ایسا سختہ طاری ہوا گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے۔ یہاں تک کہ جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو قاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر ایک آدمی کی طرف پل پڑے اور آپ کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ سب سے سخت ترین ایذا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔
صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی نے خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر آ پہنچے، انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی سے دور کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسما کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گھمبیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے آخر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحج میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پہ واقع اپنے مکان سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ کمان حمائل کے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جوں ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے ان کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، اور سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجوں کو بہت بڑی گالی دی تھی۔ ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس اہمیت کے طور پہ تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ باقی کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں پیش کروں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے اور ثواب سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔